السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو جب بھی ہمارے پیارے نبی کا نام ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ آج ہم آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں کیسے وہ آئے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم مختصر سا جانیں گے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، وہ کیسے آئے اس دنیا میں، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے مٹی کا خمیر تیار کر کے اس میں روح پھونک دی تھی تو اللہ نے انہیں جنت میں رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اکیلے رہتے تھے، تنہا رہتے تھے، ہے نا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہاں پر وہ اکیلے رہتے تھے تو ان کو وہاں پر بے چینی، اکیلے پن کی ایک بے چینی انہیں محسوس ہونے لگی۔ تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں فصلی سے، یعنی جب ان کو جنت میں اکیلے پن کی بے چینی محسوس ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں فصلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت، یعنی جب آدم علیہ السلام کی فصلی سے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دونوں سے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ ایک درخت ایسا ہے جسے آپ لوگ نہیں کھا سکتے، باقی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں جنت میں، ہم اتنی نعمتیں جنت میں، اتنی نعمتیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے کہ جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکید کی، ان کو سمجھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، دونوں کو سمجھایا کہ آپ اس ایک درخت کو مت کھانا، باقی تمام نعمتوں کا آپ کھا سکتے ہو، یعنی استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور شیطان نے وسوسے ڈال کر بہکایا۔ شیطان کا کام کیا تھا؟ بہکانا، گمراہی کے راستے پہ لے جانا، اللہ سے دور کرنا، ہے نا؟ شیطان کا کام تو یہ ہوتا ہے۔ تو شیطان کیا کرنے لگا؟ دونوں کو، آدم علیہ السلام کو بھی اور حوا علیہ السلام کو بھی بہکانے لگا، وسوسے ڈالنے لگا کہ اس درخت کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ شیطان نے کیا وسوسے ڈالا؟ اس کی بہت ہی بڑائی کرنے لگا، اس کی بہت ہی کہ نا بہت اچھا پھل ہے، اس کو کھانے سے بہت اچھا لگتا ہے اور نا اب تم لوگ اس میں ہمیشہ جنت میں رہو گے یہ پھل کھانے سے، ہے نا؟ اور شیطان تو ماہر ہے بھڑکانے میں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اگر ہمارا نماز پڑھنے کا دل بھی ہوتا ہے تو شیطان بھڑکاتا ہے، شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کیسے ڈالتا ہے؟ ہمیں نا نیند بہت اچھی آ رہی ہے، ارے کوئی بہت اچھا پروگرام لگا ہے نا، ٹی وی دیکھ لے، ہے نا؟ موبائل کا استعمال کر لے، ہے نا؟ فون پہ بات کر لے، تو شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دل نہیں بھی چاہ رہا ہے نا تب بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے تب بھی ہم کوئی اللہ کی بھلائی کا کام کرتے، تو شیطان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، شیطان کے اوپر لعنت ہوتی ہے نا؟ تو ہمارا دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تب بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک ایسا دن اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ ہمارا دل خود رہ نہیں پاتا کہ ہم نماز چھوڑ دے۔ ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھو، 40 دن ریگولر آپ نماز پڑھو، ہے نا؟
من نہیں بھی ہے تب بھی پڑھو انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نا، اور اللہ سے مانگتے رہو، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھ سے دین کے کام لے. اور انشاءاللہ ایسی توفیق ہوتی ہے نا کہ ہمیں رات میں نیند نہیں آتی جب تک کہ ہم عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں انشاءاللہ، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھے، ہے نا. شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا. شیطان نے جو وسوسے ڈالا، جو شیطان نے ان دونوں کے دماغ میں گمراہی کا راستہ اختیار کرا، ہے نا، تو کیا ہو گیا، انہوں نے وہ پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار دیا اور دونوں کو دنیا میں بھیج دیا، ہے نا. جنت میں تو بہت اچھے اچھے لباس ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن انہوں نے کیا کیا، نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا. تو انہوں نے کیا کیا، جنت کا لباس اتار دیا، ان کا چھین لیا اور انہیں زمین پر بھیج دیا، ہے نا. ایک بہت دور آدم علیہ السلام کو بھیج دیا، اتار دیا، اور بہت دور حوا علیہ السلام کو، ہے نا. وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ تھے. حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے. یعنی آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی، تب جا کر ہم پہ یہ مصیبت آئی ہے کہ میں ماں حوا علیہ السلام سے جدا ہو گئے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا. اور بہت عرصے تک اللہ سے نا وہ دعا مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے نا. اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے، جب کہ ہماری ایک ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے. سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا دل بہت رحم ہے. لیکن ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہم اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں، ہے نا، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے ہمیں معافی مانگنا ہے، اور وہ غلط کام ہمیں دوبارہ نہ کرنے کی کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑے غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ جب کہ ہماری ایک ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا. تو ہمیں بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. اگر ہم جھوٹ موٹ کی توبہ کریں گے، کام وہی کر رہے، تو مت سوچنا کہ ہمارا اچھا ہوگا، ہمارا بھلا ہوگا. نہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مت سوچو. اللہ تعالیٰ ہمارے ان کہی بات کو بھی سن لیتے ہیں، ہے نا. تو ہمیں اپنے نیت کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ غیب سے ہمیں رزق عطا کریں گے، ہمیں ایسی خوشیاں عطا کریں گے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد وہ دونوں مل گئے، ہے نا. جدا ہو گئے تھے، پھر وہ مل گئے. اس کے بعد سے ہی جو آج ہم اتنی ہماری امتیں ہیں، ہے نا، ہم جو انسان، ہم کس کی نسل سے ہیں، ہم حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی نسل سے ہے نا. تو وہاں سے انسانی سلسلہ شروع ہوا، ہے نا. وہاں سے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی، ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے اس سے کیا سبق ملتی ہے، اس سے سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ غلطیاں ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کو سمجھنا
اور اس غلطی کو ماننا اور پھر اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے نا، اور اللہ سے سچے دل سے ہمیں کیا کرنا ہے، معافی مانگنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بہت 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 بڑے غفور الرحیم ہے۔ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اللہ کی بڑائی کرنا، اللہ کے بارے میں بات کرنا، ایسا لگتا ہے کہ نا میں روز ایک ویڈیو ایسی بناؤں الگ سے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی اتنی 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 تعریف بیان کروں، اتنی تعریف بیان کروں کہ آپ کا دل خود نماز پڑھنے کو کھینچا چلا جائے انشاءاللہ۔ صحیح میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، دنیا میں نا کوئی رشتہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کا دل دکھاتے ہیں اور دنیا کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے نا۔ ہم دنیا کے اتنے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن ہماری دنیا ہاتھ نہیں آتی۔ جب تک کہ اللہ نہ چاہے ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، ہمارے ماں باپ کو راضی رکھنا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، جس سے ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو ہے نا۔ ماں باپ کی دعا اور بددعا بہت جلدی لگتی ہے نا، آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا ہے۔ دونوں اگر ہم نے ماں باپ کو راضی رکھا تو ہماری دنیا بن گئی، اللہ کو راضی رکھا تو ہماری آخرت بن گئی ہے نا۔ تو ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہے نا، اللہ نے کیوں بھیجا ہے ہمیں اس دنیا میں، آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے نا، نہ کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے نا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہہ دیا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے نا۔ تو ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ دونوں بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسے اور شیطان کے گمراہی والے راستے، جو شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور آپ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ مانگے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ایسے کام لے مجھ سے جس سے تو راضی ہو، جس سے تو خوش ہو ہے نا۔ ہمیں ایسی دعا مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھ سے بھی ایسے کام لے، میرے بچے سے ایسے کام لے، میرے شوہر سے، میرے بھائی سے، میری بہن سے، سب سے ایسے کام لے کہ جس سے میرا رب راضی ہو ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے انشاءاللہ۔